मिलाद का पैगाम। हज़रत साहब 77 साल हो गए, हम मिलाद ही मना रहे हैं, लेकिन मिलाद वाले को मनाया नहीं है। ऐसा साल मिलाद वाला मनाइए हज़रत साहब, मिलाद से ज़्यादा ज़रूरी मिलाद वाले को मनाना है हज़रत साहब। मैं ये नहीं कह रहा कि मिलाद नहीं मनाना, हमने मिलाद भी मनाना है, लेकिन उससे पहले हमने मिलाद वाले को मनाना है। हज़रत साहब इस मिलाद का क्या मज़ा जिसमें मिलाद वाला ही नहीं राज़ी कोई भी। 77 साल हज़रत साहब हो गए, हम खड़े हैं उधर के नहीं यार, थोड़ा सा आगे आओ। अब 77 साल से हज़रत हम यही कह रहे हैं, सोना आया ते साजगे ने गलियां बाजार। वो थोड़ा सा आगे आओ यार। उन्हीं गलियों में जो घर रहे हैं, उन घरों में जो लोग रह रहे हैं, वो कोई भी नहीं सजे हुए हज़रत साहब, वो बेनमाज है सारे के सारे। उन घरों में कुरान नहीं खुलता, उन घरों में दरूद नहीं पढ़ा जाता, उन घरों में ज़िक्र व अज़कार नहीं होता, उन घरों में पर्दा नहीं है, उन घरों में शरीयत नहीं है, उन घरों में गाने बाजे हैं हज़रत जी, उन घरों में हलाल हराम की तमीज़ नहीं रखी जा रही कोई भी हज़रत साहब। बस गलियाँ सजी हैं। सोना आया ते साजगे ने गलियाँ बाजार ही सजे हैं। उन बाज़ारों में जो दुकानें हैं, वो दुकानदार तो सजे कोई नहीं, तोल आज भी उनका कम है, चीज़ें आज भी 2 नंबर बेचते हैं हज़रत जी, आज भी गलत बयानी करते हैं, कस्में खा के माल बेचते हैं हज़रत। आगे गए ही नहीं कोई भी हज़रत, बस 70 साल के जिधर खड़े हैं उधर के उधर ही खड़े हैं हज़रत साहब। गलियाँ सजी, गलियों में जो लोग हैं वो कोई नहीं सजे, बाज़ार सज गए जो, लेकिन बाज़ारों में जो दुकानें हैं वो कोई भी नहीं सजी हैं, पीछे दिन ब दिन पीछे पीछे पीछे। हाँ, और कोशिश फरमाया करे कि मोहब्बत वाले पढ़े करें। हम समझते हैं कि शायद थोड़ा ऊंची पढ़ दो तो इसको कहते हैं मोहब्बत वाला। नहीं, ऊंचा या नीचा इसका मोहब्बत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि मोहब्बत करना ना होंठों का फ़ेल है और ना ज़ुबान का फ़ेल है। मोहब्बत करना तो दिल का काम है, ठीक है, ठीक है। तो बल्कि ज़ुबान और होंठों से तो मोहब्बत का इजहार किया जाता है, ठीक है जी। मोहब्बत करना दिल का फ़ेल है, इसलिए वही दरूद मोहब्बत वाला माना जाएगा जो दिल से पढ़ा जाएगा, ठीक है, ठीक है। कोशिश फरमाया करें कि दिल से पढ़ा करें। खैर वो दिल वाला मामला तो बड़ा दूर नज़र आता है, हम तो अभी तक ज़ुबानों पे ठीक नहीं कर सके हैं। बाकी वो दिल पढ़ता है हज़रत। वाला हज़रत ने कहा था ना, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर आ रहा। ये वक्री बात है ना, कभी आपने पूछा कि मिसबाई साहब दिल भी पढ़ता है, और ना कभी मिसबाई साहब ने बताया कि जी दिल भी पढ़ता है। हमने उम्र ज़ुबान पे ही गवा दी हज़रत जी, हम दिल तक जा ही नहीं सके, क्योंकि मैंने देखा है कि वैसे तो मुलाकात नहीं होती, और अगर कहीं मुलाकात हो भी जाए तो फिर भी आपकी यही बातें होती हैं। मिसबाई साहब वो मझ सूण वाली है तो कोई तवीज़ दो कि मझ ऐद की कट्टी दवे उम्मत कट्टो और कट्टियों में फंसी हुई है। मैं कल अब्दुल हकीम था, वहाँ भी वो बंदा आया तो वो कहता है जी मुझे, तो मैं कोई तवीज़ों का इनकारी नहीं हूँ, लेकिन मैंने उससे सिर्फ तरबियत के लिए पूछा। मैं यार जो अंग्रेज़ों की मझ सूंदी है तो जो उन्होंने कट्टी लैनी होए तो तवीज़ कितने को लेंदे ने। अल्लाह का नाम लो यार, किन कामों में फंसे हुए। जो हमसे पूछने वाली बातें हमसे वो पूछो यार, ये क्या कट्टो कट्टियों में डालते हो हमें, ये कट्टा कट्टी अल्लाह पे छोड़ दो उधर जी, जो उसकी मर्ज़ी हो मंशा होगी दे देगा। हम बड़ा ट्रैवल करते हैं और तकलीफ़ और दुख होता है कि हर दूसरा बंदा कोई इसी अंदाज की बात लिए बैठा है साहब। कोई कल आया हुआ था, हज़रत मझ दूध कटा गई है तो कोई तवीज़ दे दो कि मझ दूध बधा दे। तो मैंने उसको कहा मैं यार असी तवीज़ कर करके थक गए तो तुसी लै के थक गए, साड़ियाँ मझां फिर भी 12 किलो तो अगे कोई नहीं गई, वो 12 लेंदियाँ बगैर तवीज़ तो 35-35 किलो देन डईयां ने। मैंने अपनी आँखों से देखा है साहब, जैसे उस्ताद मोहतरम ऐलान कर रहे थे, बता रहे थे, मैंने कल फिर जाना है हज़रत। मझ का वाना है नहीं जिमें थले कुपियाँ बनिया ने, 35-35 किलो 30-30 किलो दुध बगैर तो असी कर करके तो लै के फिर भी 12 किलो तो खलोते हैं। वो तो तवक्कुल कमज़ोर है ना हमारा। अल्लाह वो कह रहा है ओ मैं यतवक्कल अल्लाह, और जो अल्लाह पे तवक्कुल करेगा, व मैं यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह, तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी है, साफिर है। तो ये आप हमें भी इन्हीं कामों में उलझाते हो तो दुख होता है हज़रत। जो बात होनी चाहिए थी वो बात होती कोई नहीं हज़रत, ना कोई दिल की बात करता है ना कोई रूह की बात करता है, बस अजीब व गरीब बातें हैं ऐसा। अल्लाह मैं अक्सर कहता हूँ मौलवी सुलेमान तू तो इतनी जल्दी थक गया है, तो मैं कुर्बान जाऊँ जी, मेरे दादा शेख बड़ी लंबी ड्यूटी दी आपने ऐसा, कमो पेश 100 साल के करीब आप मसनद पे जलवा कर रहे, क्योंकि हज़रत पे जज्ब का गलबा था, तो हज़रत फिर अपने पलंग से उठे नहीं कोई भी।
آپ اسی پہ بیٹھے رہے. ہوتا ہے نا کبھی لاہور گئے کبھی ملتان شریف گئے, نہیں پلنگ پہ بیٹھے رہے, اور بڑی سخت ڈیوٹی دی آپ نے. 2013 میں آپ کا وصال ہوا اور 2009 تک حضرت نے جمعہ میں خطاب بھی فرمایا کرتے تھے. اور سیالکوٹ میں کوئی آپ کا جاننے والا ہوا تو تصدیق کروا لیجئے گا کہ 11 بجے کے بعد حضرت کی مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی حضرت صاحب, کیونکہ جب حضرت بولتے تھے تو دلوں کے تار چھیڑتے تھے حضرت صاحب. حضرت کوئی کرسی توڑ خطیب نہیں تھے, کوئی حضرت بڑکے چھڑکے نہیں مارتے تھے. میں سلو بولتا ہوں, حضرت مجھ سے بھی کئی گنا سلو بولتے تھے. میں گفتگو میں ٹھہراؤ ہے, حضرت کا اس سے بھی زیادہ ٹھہراؤ تھا. لیکن حضرت دنیا 11 بجے آ کے بیٹھ جائے کہ پتہ نہیں کیا گدڑ سنگھی تھی بابے کے پاس, لیکن جب بولتے تھے تو دلوں کے تار چھیڑتے. اللہ بہت محتاط بولتے تھے, بہت کم گو تھے, لفظ ضائع نہیں کرتے تھے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ سیالکوٹ میں ایک بڑا کوئی امیر آدمی انتقال ہو گیا. تو آپ کو پتہ ہے ذرا امیروں کو یہ کیڑا ہوتا ہے کہ ان امیر دا آپ کو بابا مرے ہے تو مولوی بھی کوئی وڈا ہی آنا چاہیے. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کوئی اس طرح کا بندہ آئے کہ میت کی بخشش و مغفرت ہو. ان کو یہ ہوتا ہے کہ بندہ بھی کوئی بڑے لیول کا آنا چاہیے. تو اس لیے سیالکوٹ میں پہلا نام آپ ہی کا تھا حضرت. تو بڑے زیادہ سورس یوز کیے گئے. تو پہلے تو حضرت نہیں مان رہے تھے, پھر وہ بندے بیچ میں اس طرح کے ڈلے کہ حضرت مان گئے. تو ہم وہ جنازے کے لیے چلے گئے. حضرت وہ کھڑے تھے ادھر مصلی پہ, میں سامنے کھڑا تھا. تو وہ کسی شخص نے کہا کہ حضرت ابھی وقت ہے, کوئی بات چلیں سنا دیں حضرت صاحب. حضرت چپ. پھر ایک بندے نے کہا حضرت وقت ہے, کوئی بات سنا دیں. حضرت پھر چپ. پھر تیسرے بندے نے کہا کہ حضرت ایسے سارے کھڑے ہیں, کوئی گفتگو کر دیں. کوئی قباحت بھی نہیں ہے, ہم بھی کرتے ہیں گفتگو جنازے پہ, لیکن حضرت چپ. تو میں تو خیر مرید تھا, لیکن مجھے بھی کچھ اچھا نہیں لگا کہ چلیں حضرت کو بات سنائی دیتے. وہ جنازہ پڑھ لیا, ہم خانقاہ واپس گئے. تو میں نے عرض کی میں حضور آپ نے بات کیوں نہیں سنائی؟ تو میرے سوال کا جواب نہیں دیا, میرے سوال میں سے سوال نکالا جو آپ کا ایک مخصوص انداز تھا. مجھے فرمانے لگے مولوی جی کی ہونا سی گل سنایا. میں حضور ان لوگوں نے کچھ سیکھ لینا تھا, اتنے باریک تھے. مجھے فرمان لگے مولوی جی جیڑی میت مونڈے تے چوک کے لے آئے سن وہ تے سکھیا کھ نہیں ہے. فرمانے لگے جیڑی میت مونڈے تے چوک کے لے آئے سن وہ تے سکھیا کھ نہیں. میں انہوں کی سکھانا سی, لفظ نہیں ضائع کرتے تھے. ایسا بہت گہرا بابا تھا, ایک لفظ تول تول کے بولتے تھے. اور بات بھی ٹھیک ہے جی, ہم نے نہیں سیکھا کچھ بھی. جنہوں نے سیکھا پھر وہ بولے کہ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے آئے. حضرت میرا روز کا کام ہے, وہ ہم اس طرح کر دیتے ہیں, لیکن یہ جو اندر بیٹھا نا یہ کہہ رہا نہیں. کمال تو یہ ہے کہ اس کو منائیں یہ سارا کچھ. حضرت صاحب یہ کدھر مانتا ہے حضرت؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. یہ تو حالت امارہ میں ہے حضرت صاحب, یہ تو سرکشی پہ اترا ہوا ہے حضرت صاحب. ایسے ایسے کر دیتے ہیں, آپ اس کا مزہ لے لیتے ہیں, میں اس کا مزہ لے لیتا ہوں, لیکن یہ مانتا پتہ جس نے اس کو منایا وہی داتا صاحب بنے. یہ تو نہیں تھا کہ داتا صاحب کے دور میں کوئی سید ہی نہیں تھا, اور یا داتا صاحب کے دور میں کسی اور سید کا نام علی نہیں تھا. سید بھی بڑے تھے, علی بھی بڑے تھے, لیکن اس علی کا کمال یہ تھا کہ اس نے اس کو منا لیا حضرت صاحب. اس لیے میں گزارش کروں گا حضرت اس کو منائیں, اس کو سمجھائیں حضرت صاحب. یہ مانتا نہیں. بلے شاہ نے بھی یہی رونا رویا. فرماتے ہیں جا جا وڑ دے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں ہے. کوئی اس کو منائیں. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش مال چلیا, کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ, کوئی ریت گرم تے تھل چلیا, کوئی بھول گیا مقصد آوندا, کوئی کر کے مقصد حل چلیا. یار فریدہ تے سب مسافر نہیں, کوئی حج چلیا کوئی کر چلیا. اس کو منائیں ایسا, اس کو منائیں. تو وہ 2009 میں حضرت خاموش ہو گئے. پڑھنے جاتے تھے لیکن پڑھاتے نہیں تھے حضرت. خاموش ہو گئے, لیکن وہ 100 سال کا درد وہ میں نے پھر آپ کی آنکھوں سے بہتے دیکھا حضرت. کئی بار اتنے موٹے آنسو گرا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے سانو 100 سال ہو گئے دکان پایا,
سانوں 100 سال ہو گئے دکان پایا لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے سا کدی کوئی منگن ہی نہیں آیا مانگتا ہی کوئی نہیں ایسا کٹیاں تے بچے تے بچیاں تے کٹے امت انہیں کاموں میں پھنسی ہوئی ہے سب کوئی اس کا پتہ پوچھتا ہی نہیں ہے کوئی اس کی بات ہی نہیں پوچھتا کیسا دور آیا ہے حضرت صاحب کیا لوگوں کو ہو گیا کیا بے ذوقی ہے لوگوں میں حضرت صاحب کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے اللہ حضرت صاحب قبلہ استاد صاحب بیٹھے ہیں حضرت بیٹھے ہیں اور علماء بیٹھے ہیں اللہ پتر سب سے زیادہ حق اس کا ہے کہ اس کا پوچھا جائے بچے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ سب سے زیادہ حق اس کا ہے اور اس کے محبوب کا ہے کہ ان کا پوچھا جائے پوچھتے ہی کوئی نہیں ایسا کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے یہ جن محبتوں میں حضرت ہم پاگل ہوئے بیٹھے ہیں پتہ ہے حضرت صاحب بیوی کی محبت کو قرآن کیسے بیان کر رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے بیوی سے محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے تھوڑی کرنی ہے کتنی محبت ہے بیوی سے اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ بیوی سے محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے تھوڑی کرنی کتنی محبت ہے اپنی امی شریف سے جی میں اگر ابھی کسی نعت خان کو کہوں نا کہ یار انہوں نے اٹھ کے سنا اے ماما جدو مر جاندیاں کوئی کہندا نہیں پتکارا تو سارے رون لگ پڑا ابھی میں کسی کو کہوں نا یار کوئی اٹھ کے اللہ واسطے کوئی کلام پڑھا تو ہی واسیاں لین لگ پڑا کیونکہ امی سے محبت بولو تو صحیح ہے امی نال محبت ہوتی ہے نہیں اس لیے حضرت صاحب واپس آؤ یہ کٹیاں یہ وچھیاں یہ چھوڑ دو اسی ذات پہ حضرت صاحب قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء بلکہ یار ساڈا کی یہ میں تو اب کو حج سے آئی عمرے سے آئی میں تو ملنے بھی نہیں جاتا کیونکہ دل ہی ساڑنے انہیں دیاں گلاں سناندے نے یہ میں ایک حاجی صاحب سے ملنے چلا گیا میں نے کہا حضرت کوئی گل سناؤ پھر حضرت جڑے سارے سنیاں نے گل یاد کر لی ہے وہ صاحب میں اندر بیٹھا تھا تو میرا دل جو ہے نا دال کھانے کو کر پڑا تو میں نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی اللہ کے رسول مجھے دال کھلائیں میں سنیوں کوئی خدا دا واسطہ جے دال الوے چبار آ جاؤ یار تھوڑا سا ایسا کرنے والی باتیں ہیں نہیں جڑے ریال لے کے گئے ہیں پھوکن لی لے کے گئے ہیں جا کے باہروں کھا لے دال اتنی بڑی بارگاہ ہے یارا کوئی اللہ کا نام لو ہیں کوئی کرنے والی بات کرو یارا نہیں ریال کا دری لے کے گئے ہوں یہ دبنے جو واپس لے آ کے یار وہ مانگو کہ حضور خوش ہوں بھائی اللہ کے رسول خوش ہوں اور ہمارے امام دیکھو نا کیا عرض کر رہے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے چل کوئی گل کرو یارا ہے کوئی بیٹا گل ہی نہیں کرتا اس کی کوئی بھی جس کو چھیڑو اس یہی باتیں لیے بیٹھا ہے نہیں پتر یہ اللہ پہ توکل کرو میں کوئی تعویذ کا انکاری نہیں میں کوئی دھم کا انکاری نہیں استاد بیٹھے ہیں پتر میں نے آج تک پتر ایک ایسی روایت نہیں پڑھی یہ تو نہیں میں کہوں گا کہ میں کل ہی پڑھ بیٹھا ہوں لیکن جو پڑھا ہے میں نے حضرت صاحب آج تک ایک روایت ایسی نہیں پڑھی جس میں یہ لکھا ہو کہ کوئی صحابی یمن سے یا طائف سے یا مکہ شریف مدینہ پاک حاضر ہوئے آ کے عرض کی اللہ دے رسول صرف دم ہی کرانا ہے یا اللہ دے رسول صرف تعویذ ہی لینا ہے سارے صحابہ آ کے یہ عرض کیا کرتے تھے اللہ کے رسول کو نصیحت فرمائے نصیحت نکل گئی ہے یارا یہ نصیحت واپس لے کے آؤ باقی حضرت آپ کا دل یا میرا دل ذکر کرے یا نہ کرے باقی دل ذکر کرتا ہے یہ کر سکتا ہے حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت دل کیسے ذکر کر سکتا ہے آپ نے فرمایا کیوں تجھے کیا مسئلہ دل کے ذکر کرنے عرض کی حضور گوشت کا لوتھڑا ہے یہ کیسے ذکر کرے گا فرمایا زبان بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہے نا جو اللہ زبان کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے جب چاہے دل کو بھی دے سکتا ہے حضرت سلطان باہو نے گلہ نہیں کیا تھا فرمایا زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے دل دا پردہ کوئی ہوا اقبال نے بھی یہی رونا رویا تھا حضرت اپنے دور میں اقبال بھی کہتا ہے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل
دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے ویسے جانا ہے کسی دن اقبال کے مزار پہ، اور میں نے جا کے اقبال کو کہنا، میں اقبال تو اپنے دور کا رونا روتا رہا ہے کہ ایتھوں پڑھ دے ہو ایتھوں نہیں پڑھ دے، آ ذرا میں تجھے اپنا دور دکھاؤں، اب ادھر سے بھی نہیں پڑھتے ہے نا۔ اقبال رونا رو رہا ہے کہ ایتھوں پڑھ دے ہو ایتھوں نہیں پڑھ دے، آ اقبال تجھے دکھاؤں تیرا دور میرے دور سے اچھا تھا، اب ادھر سے بھی نہیں پڑھتے ادھر صاحب، سارا دن پتر گزر جاتا ہے۔ میں نہیں اب کسی سے کہوں گا کہ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے ایک ایک بندہ بتائے، چلو جس نے پڑھا ہے اس کو بھی مبارک، تو باقی جس نے نہیں پڑھا دل پہ دستک دینا مقصود ہے۔ دیکھیں نا صبح سے لے کر اب تک کتنی بار ہم نے درود پاک پڑھا ہے، حالانکہ میلاد تو ہے ہی درود پاک کا جیسا۔ دیکھو نا ہمارے بڑوں نے تو ہمیں یہی طریقہ بتایا، وہ آخری بات ہے ہم سجے کھبے نکل گئے ہیں، جو اصل ہے اس کو چھوڑ دیا حضرت ہیں جی۔ مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گئے۔ اور خوشیاں کیسے منانی ہیں؟ رب سلم گنگناؤ رب سلم گنگناؤ کملی والا آ گیا۔ سارا کچھ ہی ہے لیکن رب سلم ہے۔ اس لیے پتر پہلی بات یہ ہے، ایتھوں شروع کرو اور ایتھے پکاؤ اور پھر آستہ آستانہ تھلے آؤ۔ پتر میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں، ہم نے عمریں گزار دیں، ہم اللہ کو یہاں سے یہاں نہیں لا سکے، ہم نے عمریں گزار دیں، ہم رسول پاک کو یہاں سے یہاں لا سکے نہیں۔ اللہ پتر یہ جگہ ان کی ہے، یہ جگہ ان کی ہے پتر، ہم نے تو پتہ نہیں کس کس کو رکھا ہوا ہے حضرت ادھر، وہ سارے تو گھس بیٹھی ہیں حضرت، ہم نے رکھا ہوا ہے، یہ تو جگہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے۔ یہ تو حضرت صاحب دل پہ محنت ہی کوئی نہیں ہو رہی، خانقاہوں نے اپنے انداز بدل لیے، مریدین نے اپنے انداز بدل لیے، شیوخ نے اپنے انداز بدل لیے، باقی پتر اگر کوئی اس پہ محنت کرے تو اللہ نے اس میں بڑی بڑی کوالٹیاں رکھی ہیں حضرت صاحب۔ یہ دیکھیں نا دل ہی کا رنگ ہے، تو کسی نے لکھا تھا نا، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف۔ ہاں بیٹا یہ ہے اس میں رنگ، جسم لاہور لیکن دل مدینہ پاک۔ اس نے کہا کدھر ہے دل؟ اس نے کہا یہاں ریاض الجنہ شریف ہوگا، یا باب جبریل ہوگا، یا صفہ شریف ہوگا، یا قدمین شریفین ہوگا، یا سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا سلام عرض کر رہا ہوگا، یا کہیں باہر کھڑا گنبد شریف کو دیکھ رہا ہوگا۔ کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی اور اس پہ محنت کرے تو پھر اس سے آگے بھی بات جاتی ہے، اور پھر وہ وقت بھی آتا ہے حضرت جب اس کو اتنی صفائی ملتی ہے یہ خود ہی مدینہ پاک بن جاتا ہے۔ وہ لکھا نہیں تھا لکھنے والے نے، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے۔ جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے، میرے قلب میں ہیں وہ جلوہ گر کہ مدینہ جن کا دیار ہے۔ اور یہ حضرت صاحب کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے کہ ہمیں کسی نے کہہ دیا یا پکڑ کے نونے برفی والے نے کلام لکھ دیا، یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام ہے۔ جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے، میرے قلب میں ہیں وہ جلوہ گر کہ مدینہ جن کا دیار ہے، وہ جھلک دکھا کے چلے گئے، میرے دل کا چین بھی لے گئے۔ لیکن حضرت صاحب یہ باتیں ہوتی کوئی نہیں ہے بس، اب تو باتیں وکری ہیں، اس لیے میں آپ سے پہلی گزارش کروں گا، حضرت صاحب کوئی لبو اور کوئی ٹنڈو کہ جو یہ گن جانتا ہو کہ ادھر ان کا نام کیسے پکانا ہے اور پھر ادھر سے ان کا نام ادھر کیسے۔ میرے حضرت صاحب اکثر رویا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے ہم زبان سے دل تک کا سفر نہیں کر سکے۔ حالانکہ حضرت صاحب سفر بھی کوئی بوتا نہیں، اگر اردو میں کہوں تو بالشت ہے، پنجابی میں کہوں تو گٹ ہے۔ حضرت صاحب سفر بھی کوئی بوتا نہیں ہے حضرت صاحب، 40 45 50 سال عمر ہو گئی ہے، لیکن یہ ایک بالشت کا سفر ہم طے کر سکے نہیں۔ کل بھی اللہ ادھر ہی تھا اور آج بھی اللہ ادھر ہی ہے۔ میرے حضرت صاحب نے کیونکہ
حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ پایا، پیر جماعت علی شاہ صاحب کا زمانہ مبارک پایا، اور سلسلہ علیہ نقشبندیہ مجددیہ میں حضرت کو خلافت بھی عطا ہوئی ہے حضرت۔ دوسری بار آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور میرے ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کا وصال کا وقت تھا نا، تو وہ ڈاکٹر کو بلایا گیا، تو اس نے نا وہ آپ کے سینے پہ وہ اسکیتوسکوپ رکھا چیک کرنے کے لیے، اسکیتوسکوپ بھی بولتے ہیں، اور اس نے گھبرا کے پیچھے کر لیا، پھر اس نے ادھر رکھا، پھر اس نے پیچھے کر لیا، پھر اس نے حضرت کی پشت پہ رکھا حضرت، پھر اس نے حضرت کے پیٹ پہ رکھا، پھر حضرت کی رانوں پہ رکھا، حضرت کی پنڈلیوں پہ رکھا۔ ظاہر بات ہی عجیب تھی حضرت، وہ پاس کو کھڑا بندہ بول ہی پڑا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ چلو یہ تو سمجھ آتی ہے، پشت بھی سمجھ آتی ہے، کیا جگہ جگہ لگا کے دیکھتے ہو؟ تو اس ڈاکٹر کا بیان تھا کہ جب میں نے پہلی بار ادھر رکھا نا دل پہ، تو اندر سے آواز آئی اللہ، اندر سے آواز آئی اللہ، تو میں نے گھبرا کے پیچھے کر لیا، تو میں نے کہا چیک تو کروں کہ بابے نے اللہ ایتھے ہی پکایا ہے کہ کسی اور بھی پکایا۔ تو اس ڈاکٹر کا بیان تھا کہ میں نے جدھر جدھر لگایا مجھے ایک کی آواز آتی تھی، اللہ اللہ اللہ۔ ہم سے تو حضرت ادھر نہیں پکا کوئی بھی حضرت، اسی لیے تو پھر حضرت شاہ حسین نے کہا تھا نا، ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم روم وچ تو ہے، کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے۔ ہاں حضرت یہی پتر میلاد کا پیغام ہے میرے بچیوں، اللہ اور اللہ کا رسول جی، یہی میلاد کا پیغام۔ حضرت صاحب 77 سال ہو گئے ہم میلاد ہی منا رہے ہیں، لیکن میلاد والے کو منایا نہیں ہے۔ ایسا سال میلاد والا منائیے حضرت صاحب، میلاد سے زیادہ ضروری میلاد والے کو منانا ہے حضرت صاحب۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میلاد نہیں منانا، ہم نے میلاد بھی منانا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نے میلاد والے کو منانا ہے۔ حضرت صاحب اس میلاد کا کیا مزہ جس میں میلاد والا ہی نہیں راضی کوئی بھی۔ 77 سال حضرت صاحب ہو گئے، ہم کھڑے ہیں ادھر کے، نہیں یار تھوڑا سا آگے آؤ۔ 77 سال سے حضرت ہم یہی کہہ رہے ہیں، سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، وہ تھوڑا سا آگے آؤ یار۔ انہی گلیوں میں جو گھر رہے ہیں، ان گھروں میں جو لوگ رہ رہے ہیں، وہ کوئی بھی نہیں سجے ہوئے حضرت صاحب، وہ بے نماز ہیں سارے کے سارے حضرت۔ ان گھروں میں قرآن نہیں کھلتا، ان گھروں میں درود نہیں پڑھا جاتا، ان گھروں میں ذکر و اذکار نہیں ہوتا، ان گھروں میں پردہ نہیں ہے، ان گھروں میں شریعت نہیں ہے، ان گھروں میں گانے باجے ہیں حضرت جی، ان گھروں میں حلال حرام کی تمیز نہیں رکھی جا رہی کوئی بھی حضرت صاحب، گلیاں سجی ہیں حضرت۔ سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، بازار ہی سجے ہیں۔ ان بازاروں میں جو دکانیں ہیں، وہ دکاندار تو سجے کوئی نہیں، تول آج بھی ان کا کم ہے، چیزیں آج بھی 2 نمبر بیچتے ہیں حضرت جی، آج بھی غلط بیانی کرتے ہیں، قسمیں کھا کے مال بیچتے ہیں حضرت۔ اگے گئے ہی نہیں کوئی بھی حضرت، بس 70 سال کے جدھر کھڑے ہیں ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں حضرت صاحب۔ گلیاں سجیں، گلیوں میں جو لوگ ہیں وہ کوئی نہیں سجے، بازار سج گئے جو، لیکن بازاروں میں جو دکانیں ہیں وہ کوئی بھی نہیں سجی ہیں حضرت۔ پیچھے دن بدن پیچھے 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 حضرت صاحب، سینکڑوں ہزاروں محافل ہوتی ہیں ادھر، لیکن پیچھے حضرت صاحب۔ یہ ہم باہر جاتے ہیں، کوئی 4 جمعے نہیں، کوئی حضرت صاحب تاجدار ختم نبوت کانفرنس نہیں، کوئی تاجدار صداقت کانفرنس نہیں، کوئی جشن عید میلاد النبی نہیں حضرت صاحب، کوئی اس کو کیا کہتے ہیں، امانت و دیانت میں کوئی ملک پہلے نمبر پہ ہے، کوئی ملک دوسرے نمبر پہ ہے، کوئی ملک تیسرے نمبر پہ ہے، کوئی ملک چوتھے نمبر پہ ہے۔ ہم محفلوں کی بھرمار کے باوجود حضرت سے 150ویں نمبر پہ ہیں حضرت صاحب۔ سب سے پہلا نمبر جاپان کا حضرت صاحب ایمانداری کے لحاظ سے، دوسرا نمبر حضرت صاحب جرمنی کا ہے، تیسرا نمبر اسکاٹ لینڈ کا ہے حضرت صاحب۔ میں بولتا جاؤں گا، میں نہیں چاہتا وقت ضائع کروں، بس میں اتنا کہتا ہوں جاپان کا پہلا ہے لیکن ساڈا کتنا ہے، 150واں نمبر ہے ایمانداری کے لحاظ سے۔ میں پچھلی بار جب انگلینڈ گیا حضرت، ہم اسکاٹ لینڈ جا رہے تھے، راستے میں وہ کوئی علاقہ شروع ہوا تو وہ نا سڑک کے کنارے کافی میز پڑے تھے حضرت، اور میز کے اوپر نا بوٹل پڑی ہوئی تھی۔ میں نے بچوں سے کہا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت صاحب ہم تو رزق کمانے آئے ہیں، پہلی بار آپ کے ساتھ ادھر آئے ہیں، ہمیں نہیں پتہ یہ کیا ہے حضرت۔ میں نے 2-3 اور دیکھی، میں نے کہا بھائی اب اگر کوئی آئی تو روک دینا۔ وہ آئی، ہم نے روک دیا حضرت، وہ جا کے دیکھا تو حضرت صاحب شہد تھا، ہنی، فارم کا ہنی حضرت، پاؤ کی پیکنگ، آدھا کلو کی پیکنگ، کلو کی پیکنگ، بندہ کوئی بھی نہیں، ٹیبل پہ شہد پڑا ہوا ہے، اور ایک اوپر کارڈ پڑا ہوا ہے، اور کارڈ پہ لکھا ہے
पाव वाले की कीमत ये है, आधा किलो वाले की कीमत ये है, किलो वाले की कीमत ये है, तीनों में से आप जो भी लेंगे ये मेरा अकाउंट नंबर है, इस पे पैसे भेज दीजिएगा। हर साहब वो यहाँ पहुँच गए बगैर दुकानदारों के, दुकानें चल रही हैं, और हम मस्जिद भी आए तो सबसे ज़्यादा फिक्र हमें अपनी जूती की होती है, क्योंकि सब अगे नहीं ना गए हैं, बस जुमले। मैंने कहा पहले, हम ये कोई इसका चस्का लेता है, कोई इसका चस्का लेता है, अल्लाह दा वास्ता दे के कहना चस्कियाँ तो आगे बढ़ो, अब इसको अप्लाई करो खुद पे हज़रत साहब, चस्कों से बाहर आ जाओ। खाली गलियाँ खाली दुकानें सजने से रसूल पाक ने राज़ी नहीं होना, वो इस इंतज़ार में है कि तू कब सजेगा, तू, उनके आने का मकसद ही तुझे सजाना था। वयुज़क्कीहिम, किबला उस्ताद साहब ने भी यही तिलावत फरमाई, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। हैं जी, अरे सजो यारा, वो मैं क्योंकि पुत्र मेरे पास अल्फाज का ज़ख़ीरा बड़ा कम है, और मैं बड़ा डरता हूँ स्पेशली आपके लिए कोई लफ्ज़ का इंतखाब करते हुए, कोई छोटा ना बोल बैठूँ, चित्र खड़क जाए मुझे। हज़रत साहब करो यारा, आओ इस तरफ हज़रत साहब, आओ नमाज की तरफ आओ, कुरान की तरफ आओ, हैं ज़िक्र व अस्कार की तरफ आओ, किरदार में पुख्तगी लेके आओ। मैं क्या क्या हज़रत साहब बातें मैं सुनाऊँ। मैं पिछली दफ़ा हज़रत साहब बाहर ही था, मुझे मेयर साहब बता रहे थे, और हमारे अपने मेयर हैं, चलो क्योंकि कैमरा लगा है मैं उनका नाम नहीं लूँगा, फिर मुश्किल बन जाती है। वो जो बाहर है ना हज़रत, वो हर साल बाद ना कोई टेस्ट करते हैं अपनी अवाम का, कि हमारी अवाम ईमानदारी के लिहाज से किधर जा रही है। अगर तो ऊपर जा रही है तो ठीक है, लेकिन अगर नीचे आई है फिर वो उस पर वर्क करते हैं कि ये नीचे क्यों आए हैं, इनकी ईमानदारी का लेवल कम क्यों है। पिछले साल उन्होंने किस तरह इंग्लैंड की ईमानदारी चेक की कि उन्होंने 1000 वायलेट बनाए हज़रत, और एक ही बंदे के बना के ना आईडी कार्ड 100 या 50 वो उन वायलेट्स में रखे हज़रत, और हर बटुए में उन्होंने 1000 पाउंड रखा। ठीक है जी, इधर तो 1000 का आता कुछ नहीं, लेकिन 1 पाउंड बहुत है उधर हज़रत साहब। वो हेलीकॉप्टर पर बैठे और उन्होंने ऊपर से ना वो वायलेट नीचे फेंके हज़रत, 1000 के 1000 पूरे इंग्लैंड में उन्होंने वो वायलेट फेंके, और फिर वो इंतज़ार में बैठ गए कि देखते हैं क्या होता है। मेरे साहब ने मुझे बताया, उन्होंने कहा हज़रत साहब सिर्फ 1.5 माह के अंदर पूरे 1000 के 1000 बटुए वापस आए, और किसी बटुए में 1 रुपया भी कम नहीं हुआ था। हमें सुन सुन के शर्म आती है, रोना आता है यारा, की हो चला यारा। मैं बाहर जाता हूँ तो हज़रत साहब तड़फ बढ़ती है, क्या देखता हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले कौन चले गए। अल्लाह मानने वाले तो वो भी कोई नहीं ईसा अलैहिस्सलाम के, लेकिन चलो डलते तो उसी खाते में है ना ईसाई हज़रत, कहाँ चले गए यार। हैं जी, देखो ना ये आपकी लैम्बोर्गिनी, आपकी बुगाटी, आपकी मर्सिडीज़, आपकी ऑडी, जिसका हर दूसरा बंदा ख्वाब देखता है कि ये गाड़ी मेरे पास हो हज़रत साहब। हैं जी, कहाँ चले गए यहूदी, कहाँ चले गए हज़रत, आईफोन। हैं जी, ठीक है जी, ये आपके साथ हैं राम लक्ष्मण के मानने वाले हज़रत, ये कहाँ चले गए, चांद पे चले गए। ये हज़रत जी इधर को निकलें, गिलगित स्कर्दू क्रॉस करें, आगे हज़रत चाइना वाले हैं हज़रत, जो महात्मा बुद्ध के मानने वाले हैं हज़रत साहब। ठीक है जी, अपना सूरज बना डाला यार उन्होंने। थोड़ा और आगे जाएं तो हज़रत जी जापान है, आपकी टोयोटा उनकी है, आपकी होंडा उनकी है, आपकी सुजुकी उनकी है, पैनासोनिक उनका है, सोनी उनका है, नाइकॉन उनका है, एकॉन उनका है हज़रत। कहाँ कहाँ चले गए हज़रत साहब। और तकलीफ होती है यार, मोहम्मद पाक के मानने वाले कितना पीछे रह गए। और पीछे क्यों रह गए, क्योंकि मोहम्मद पाक को तो माना लेकिन उनकी मानी नहीं है, इसलिए पीछे रह गए हज़रत साहब। हमने उनकी मानी, इसलिए पुत्र मिलाद भी गज वज के मनाना है, लेकिन पुत्र कोशिश करनी है कि 12 रबीउल अव्वल तो पहले पहले मिलाद वाले ने भी मना लिए। मज़ा पुत्र तब है, नहीं तो मैं तो कहूँगा हज़रत साहब ज़ुबान का चस्का है या कानों का चस्का है साहब। अब नहीं हमारे पास वक़्त चस्का लगाने का, अब वक़्त है सारी उठ खलो हज़रत।